کیا آپ قرآن پاک کو براہ راست سمجھنا چاہتے ہیں؟ قرآن پاک کو خود سمجھنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ تلاوت کریں، آپ کے بچے تلاوت کریں تو ان کو قرآن پاک کا، آپ کو اور ان کو قرآن پاک کا مفہوم بھی سمجھ میں آئے، لیکن عربی گرامر کی مشکل باتیں آپ کو اس کام سے روک رہی ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ تلاوت کریں تو آپ اس قابل ہوں کہ قرآن پاک کا مفہوم، قرآن پاک کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہو؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک ایسا سادہ اور آسان طریقہ جس کے ذریعے آپ براہ راست قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسا منفرد طریقہ جس میں ہم قرآن پاک کو براہ راست سمجھیں گے، اس میں کوئی مشکل قواعد نہیں بیان کیے جائیں گے، اس میں کوئی عربی گرامر کی باتیں نہیں ہوں گی، اس میں کوئی رٹا نہیں لگوایا جائے گا۔ دیکھیں، کیا ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پہلے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، اور اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے مراد اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ دیکھیں، قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے، مگر ہم اسے سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنا مشکل ہے؟ حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی سوچ و وچار کرنے والا، غور و فکر کرنے والا ہے؟ دیکھیں، اللہ کا یہاں پر یہ فرمان ہے کہ قرآن پاک آسان ہے، تو ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو سمجھنے کا درست طریقہ نہیں اپنایا، اور اگر ہم اس کو سمجھنے کا درست طریقہ اپنا لیں تو قرآن پاک سمجھنا مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک سمجھنا مشکل نہیں، بلکہ قرآن پاک میں سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں جوں کے تو استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں وہی الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ آئیں ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آپ یہ الفاظ آپ یہ سارے الفاظ پہلے سے جانتے ہیں: ایمان، صبر، کتاب، حساب، دنیا، آخرت، نعمت، عذاب، حق، ظلم، عدل، رحمت۔ اب اس میں سے کوئی ایسا الفاظ بتائیں جو آپ اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ یقیناً یہ ہم اور آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ سارے الفاظ قرآن پاک کے ہیں۔ تو ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ایک منفرد طریقہ لائے ہیں۔ قرآن پاک کو ایک ایسے طریقے سے سمجھیں گے کہ جس سے قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنے کے جو ہماری منشا اور ہماری چاہت ہے وہ بھی پوری ہو جائے۔ ہم قرآن پاک کو فطری طریقے سے سمجھیں گے، اور وہ فطری طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سمجھیں، جیسے ایک بچہ اپنی مادری زبان بغیر کسی گرامر کے سیکھے اور بغیر کسی رٹے کے سن کر اور بول کر سیکھتا ہے، ایسے ہی قرآن پاک ہے جس کو سمجھنے کا ایک فطری طریقہ ہے۔ ہم اسی فطری طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں گے، اور فطری طریقہ کیا ہے کہ براہ راست قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس میں غور و فکر کرنا۔ وہ کیسے، اور وہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور غور و فکر کی طریقہ یہی ہے کہ جو الفاظ آپ اپنی قومی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہم اس میں غور و فکر کریں گے کہ یہ الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھنے کا، سمجھنے کا آسان طریقہ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم پہلے تو چند الفاظ لیں گے، ان الفاظ کو سمجھیں گے، پھر آہستہ آہستہ ہم دوسرے سٹیپ پر جائیں گے، ہم دو الفاظ لیں گے، ان الفاظ کو سمجھتے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوگا ہمارا، ہم تین الفاظ لیں گے، ان کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہمیں آیت کا ایک ٹکڑا، ایک کتاب لیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور آخر میں ہم پوری آیت کو لیں گے اور اس کو سمجھتے جائیں گے۔ دیکھیں، قرآن پاک جو ہے، اس میں تقریباً 114 صورتیں ہیں، اور قرآن پاک 20,000 جملوں پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن پاک چھوٹی چھوٹی ننھی کلیوں سے بنا ہے، اور یہ ساری ننھی کلیاں مل کر یہ آیات بنتی ہیں، یہ رکوع بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے سمجھنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ ہم پہلے ایک لفظ، پھر دو الفاظ، پھر تین الفاظ، اس طرح ہم چلتے چلتے پوری آیت کو سمجھنا ہمارے قدرت میں آ جائے گا، اور ہمیں آسان بھی لگے گا۔ ہم مشکل گرامر نہیں پڑھیں گے، بلکہ لفظ کی پہچان آسان کروا کر آیت خود سمجھنا شروع کر دیں گے۔
آئیے آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ قرآنی آیت ہے، سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ اب اس میں دیکھیں پہلا لفظ ہے الحمد۔ یہ حمد ہم اردو میں آلریڈی استعمال کر رہے ہیں، حمد و ثنا معنی اس کا ہوتا ہے تعریف۔ للہ ہے، اللہ بھی ہم پہلے ہی اردو میں استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ رب ہے، اور رب بھی ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں، بولتے ہیں۔ آخری لفظ جو ہے وہ عالمین ہے، یعنی عالم کی جمع ہے، بہت سارے عالم مراد ہیں۔ تو اب اس ایک آیت میں چاروں الفاظ آپ غور کریں، آپ اردو میں بالکل ہو بہو استعمال کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ ہے ہم جس سے قرآن پاک کو سمجھیں گے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کیا ہم نے کوئی گرامر استعمال کی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے صرف لفظی سمجھ کے ذریعے قرآن پاک کا مفہوم اور ترجمہ آپ کو سمجھایا ہے۔ اور پھر بسا اوقات قرآن پاک میں ایسا ہوتا ہے کہ چند الفاظ ایسے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یؤمنون، اس کا معنی ہوتا ہے وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لائیں گے۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ تتقون، تم تقوی اختیار کرو، تم ڈرو، تم بچے رہو۔ تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ تو یہ الفاظ قرآن پاک میں سینکڑوں جگہ بار بار آئے ہیں۔ اگر ہم ایک مرتبہ ان کا معنی ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں یہ یاد ہو جائے گا کہ ان کا معنی کیا ہے، تو ہم ہر مرتبہ ان کا معنی سمجھنے میں ان آیت کے ساتھ سیاق و سباق، یعنی اس لفظ سے پہلے جو کچھ آیا ہے اور اس لفظ کے بعد جو کچھ آیا ہے اس کو سمجھ کر ہم اس کا معنی بھی، ان الفاظ کو سمجھ کر ہم ان کا معنی بھی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اب اسی بار الفاظ کے آنے کی وجہ سے ایک لفظ قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے، اس کی وجہ سے قرآن پاک کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کو مزید مثال دے دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ وہ کتاب ہے جس سے ہم نے آپ کو کورس کروانا ہے۔ اب یہ الفاظ ذرا آپ پڑھیں۔ لفظ اللہ ہے، لفظ محمد ہے، لفظ اسلام ہے، لفظ قرآن ہے، لفظ کعبہ، جنت، الحلال، حرام، مومن، کافر، فساد، صلح جس کو ہم اردو میں صلح بولتے ہیں، رب، خالق، لباس، شکر، شیطان، موسیٰ، الطوفان، حق، باطل، الذکر، الشرک، التوبہ، الخیر، الشر، الوالد۔ دیکھیں یہ صرف مثال کے طور پر ہم نے آپ کو چند ایک الفاظ دکھائے ہیں۔ یہ سارے الفاظ قرآن پاک کے ہیں اور عربی ہیں، اسی وجہ سے ان کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے۔ اگر ہم ان تمام الفاظ کے شروع میں سے الف لام کو نکال دیں تو یہ سارے الفاظ اردو کے بن جاتے ہیں۔ دیکھیں یہی اس ہیڈنگ میں سٹارٹ میں پیج کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الفاظ اگر ان کے شروع میں موجود الف لام کو ختم کر دیا جائے تو یہ اردو کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ ہر لفظ کے سامنے اس کا مطلب بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک فطری طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کورس میں ہم کیا سیکھیں گے؟ قرآن پاک کے بنیادی الفاظ، کثرت سے آنے والے الفاظ، مستقل معنی والے الفاظ، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ آیات کو جوڑ کر خود سمجھنا، جب ہم نے ایک ایک لفظ کا معنی سمجھ لیا تو اس کے بعد ہم پوری آیت کو جوڑ کر اس کا ترجمہ بھی خود کر اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کورس کن کے لیے ہے؟ خواتین کے لیے یہ کورس ہے۔ طلباء، چاہے وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹیز کے ہوں، عام مسلمان، نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے یہ کورس ہے۔ اگر آپ اردو زبان جانتے ہیں، اور یقیناً ہم جانتے ہیں ہماری قومی زبان ہے، تو ہمارے لیے قرآن پاک کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ یہ کورس دیگر طریقوں سے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کے لیے جو اختیار کیے جاتے ہیں مختلف کیسے ہے؟ کیونکہ یہ ایک فطری طریقہ ہے۔ ہر چیز کا ایک فطری طریقہ ہوتا ہے۔ جس طرح بچہ اپنی مادری زبان فطری طریقے سے بولتا ہے، تو اسی طرح عربی زبان قرآن پاک کو ہم ایک فطری طریقے سے سیکھیں گے۔ کوئی مشکل باتیں اس میں، گرامر کی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی رٹا نہیں ہوگا۔ سٹیپ بائی سٹیپ، ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، آیت کا ایک ٹکڑا، پھر پوری آیت، اور عملی انداز میں ہم سیکھیں گے۔ ہمارا ایک کورس ہے، وہ ڈائریکٹ ہم قرآن پاک سے اس کو عملی انداز میں پریکٹس کریں گے قرآن پاک کو سمجھنے کی، اور یہ ایک دوسری سیریز ہے جس کے ذریعے ہم وہ الفاظ سیکھیں گے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور پھر ان کا جو قرآن پاک میں استعمال ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔
یہ طریقہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کورس کے ذریعے بہت سے طلباء، بہت سے بچے ایسے جو 10 سال 12 سال کی عمر کے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو اس سمجھنا شروع کر دیا اس کورس کو کرنے کے بعد۔ کسی نے 10 دن میں اس کورس کو سیکھا، کسی نے 10-15 دن میں سیکھا، کسی نے 20 دن میں سیکھا، اور وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ قرآن پاک جب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کا ترجمہ وہ خود حل کر سکتے ہیں۔